کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ کے ہاتھ پر ایک گنہگار کی توبہ۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ابھی ان کی زندگی کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک واقعہ جو ان سے منسلک ہے وہ ضرور بتاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں سکتا، کیا کروں؟ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ جو مجھے گناہوں سے روک دے، جو میرے لیے یوں سمجھیں کہ ایک ڈھال بن جائے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ جب تیرا ارادہ گناہ کرنے کا ہو تو دیکھنا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھانا۔ اس نے عرض کیا کہ پھر میں کیا اور کس طرح کھاؤں، جبکہ جو بھی زمین پر رزق موجود ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ جس کا رزق کھاتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنا ہی چاہتا ہے تو ایسا کر کہ اللہ کی زمین سے باہر چلا جا، یعنی ایسی جگہ پہ چلا جا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ساری کائنات اس اللہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اللہ ہی کی زمین پر رہتے ہوئے اس کی معصیت کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اچھا، اگر تجھے جو ہے گناہ کرنا ہی ہے تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ مجھے توبہ تک ذرا مہلت دیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ اس سے اس طرح کہہ دینا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا پھر کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ ملک الموت آئے اور تیری روح اس حال میں قبض کر لے کہ تو گناہ میں ہو؟ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اگر تو گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ایسا کر کہ جب جہنم کے فرشتے قیامت کے روز تجھے پکڑ کر جہنم میں لے جانا چاہیں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے اور میری بات مان لیں گے؟ فرمایا کہ پھر تیری نجات کیسے ہوگی؟ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، یہ نصیحت کافی ہے، یہ نصیحت کافی ہے، یہ نصیحت کافی ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی اور اپنی زندگی جو پہلے گناہوں میں گزار رہا تھا وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اس نے لگانا شروع کر دی۔ ہم بھی اگر ان چیزوں پر غور کریں کہ بھائی ہم رزق کس کا کھاتے ہیں، یقیناً ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ رزق اللہ کا کھاتے ہیں، تو پھر ہمیں شرم آئے گی کہ جس کا دنیا میں بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ فلاں بندہ نمک حرام ہے، یہ فلاں کے ساتھ نمک حرامی کر گیا، ہم اللہ کا دیا ہوا رزق تو کھائیں لیکن پھر اس کی نافرمانی کریں۔ دنیا میں کوئی آپ کو کھانا کھلائے، کسی کے گھر کا کھانا کھا لیں، اس کے بعد اگر کوئی اس کے حکم کے خلاف بات کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نمک حرامی کرتا ہے، وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ نے اتنے بڑے احسان کیے پھر بھی اس کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی کرے۔
یہ عقل کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہمیں ہر جگہ پہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ اگر دیکھیں گے تو ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ملک الموت روح قبض کرنے آ جائے، ہم گناہ میں مصروف ہوں، اس وقت آ جائے تو کیا مہلت مل سکتی ہے؟ یقیناً نہیں مل سکتی۔ اسی طرح فرشتے ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں، ہم انہیں کہیں گے رک جاؤ، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ نیک کاموں میں گزاریں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزاریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ بارگاہ عزتی میں دست بستہ دعاگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔